بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی کے مرنے کے بعد بھابھی میک اپ بیچنے لگی تاکہ گھر چلا سکے۔ 2 ماہ تک ہم نے برے حالات دیکھے، لیکن پھر بھابھی کا کام چلنے لگا۔ اب بھابھی ہر ماہ لاکھوں کا میک اپ بیچتی۔ اس نے ایک ہی مہینے میں میرا جہیز بنا لیا، لیکن ایک دن ہمارے گھر پولیس آئی اور بھابھی کو گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام تھا کہ ان کے پاس سے جو بھی میک اپ جاتا ہے اور جو عورت لگاتی ہے اس کا شوہر مر جاتا ہے۔ مجھے یہ الزام لگا۔ میں نے بھابھی کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ میک اپ اندر سے نکال لیا، اور جیسے ہی میں نے میک اپ کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں ہر عورت کا... میرا نام سکینہ ہے۔ میں صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں۔ میں نے متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی، جہاں 2 وقت کی روٹی اور بدن چھپانے کے لیے کپڑے مل جاتے۔ اسی پہ مڈل کلاس لوگ شکر ادا کرتے کہ اللہ نے انہیں بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہے۔ بڑی آسائش، برانڈڈ کپڑے، لمبی گاڑیاں میسر نہیں تھیں۔ سیالکوٹ کے اس محلے میں ہمیں رہتے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ مطلب بچپن سے جوانی تک کا عرصہ میں نے اسی گھر، اسی محلے میں رہ کر گزارا ہے۔ یہاں کے سب لوگ ہمیں جانتے تھے۔ میرے ابا سرکاری ملازمت کرتے تھے۔ یہ گھر دادا کی ریٹائرمنٹ کے ملے پیسوں پہ لیا گیا ہے۔ 2 کمرے، بڑا صحن جس کے ٹوٹے پھوٹے فرش پر بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابا نے اپنی شادی پر ہی اس گھر کی مرمت کروائی تھی، ورنہ ہمارا گزارا بھی مشکل سے ہی ہو پاتا۔ لیکن میں اسی میں خوش ہوں، کیونکہ اب تک میں حلال ہی کھا رہی ہوں۔ اماں میری بہت کفایت شعار خاتون تھیں، جتنا ملتا اسی پر خوش ہو جاتی۔ کبھی ابا سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کی، نہ ہی دوسری عورتوں کی طرح ابا کو کبھی رشوت لینے کے مشورے دیے۔ ابا کی ہم 2 اولادیں ہیں، بڑا بیٹا اور پھر میری پیدائش پہ اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اماں کے غم میں اکثر وہ افسردہ رہتے تھے۔ ابا کو سب نے بہت کہا کہ بچے چھوٹے ہیں، شادی کر لو، لیکن ابا نے شادی کے بجائے ہماری پرورش پر دھیان دیا۔ ابا کی سرکاری نوکری کے چکر میں بہت سی کنواری عورتوں کے رشتے بھی آئے، لیکن ابا نہ مانے۔ وہ اپنی شریک حیات سے محبت کرتے تھے، ان کے علاوہ ان کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ بھائی کو کبھی آوارہ گردی نہ کرنے دیتے۔ اسکول سے گھر، گھر سے مدرسے، اور اتوار والے دن زبیدہ خالہ کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے دیتے تھے۔ مجھے ہر معاملے میں کھلی آزادی تھی۔ میں اسکول کے بعد سارا دن گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ میرے اسکول کا کام مجھے بھائی گھر پر ہی کروا دیتا تھا۔ میں پڑھائی میں ہوشیار ہونے کی وجہ سے کم پڑھ کر ہی اول پوزیشن لے آتی۔ 4تھی کلاس میں جب پہنچی تو قرآن پاک بھی ایک بار مکمل کر لیا تھا۔ بھائی مجھے ابا کی لاڈلی کہہ کر بلاتا تھا۔ ابا اسے ڈانٹ دیتے کہ کیوں میری بیٹی کو تنگ کر رہے ہو۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے 9 سال بڑا تھا۔ ایف اے کرنے کے بعد بھائی کو نوکری مل گئی۔ باقی لوگوں کی طرح بھائی کو نوکری کے لیے دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ بجلی کے محکمے میں نوکری کرتا تھا۔ ان کی تنخواہ تو زیادہ نہیں، لیکن وہ بھی ابا کی طرح خاصا محنتی تھا۔ لمبے کھمبوں پہ چڑھ جاتا، 2 منٹ میں تاریں لگا دیتا تھا۔ ابا کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے ان کا محلے میں بڑا نام ہے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے بھائی میرے لیے گڑیا اور چاکلیٹ لے کر آیا۔ بھائی ابا سے بہت ڈرتے تھے، جو ابا کہتے وہی کرتے۔ ابا رشوت کے سخت خلاف تھے۔ اکثر ان کے ساتھی رشوت لے لے کر اپنے محل اور کوٹھیاں بنا چکے تھے۔ مجھے بھی اپنے ابا پر فخر ہے کہ انہوں نے ساری عمر ہمیں حق حلال کا نوالا کھلایا ہے۔ انہوں نے اپنی نہ آخرت خراب کی، نہ ہمیں حرام کا پیسہ کھلایا۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو ابا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ وہ لاپرواہی برت جاتے۔ اگر بھائی انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو وہ دوائی لینے میں ڈنڈی مار دیتے۔ کھانے کے معاملے میں پرہیز نہ کرتے۔ جب مرض حد سے بڑھ گیا تو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا۔ ابا کی وفات کے بعد میرے بڑے بھائی نے میری ذمہ داری لے لی۔ ابا کے جانے کے بعد ایسا لگا کہ جیسے ایک گھنا سایہ ہمارے سروں سے چلا گیا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا ہے ہی کون؟ اسکول تیار کر کے چھوڑ کر آنے کی ذمہ داری بھائی کے اوپر ہوتی۔ میری پونی بنانا، میرا لنچ تیار کرنا، میرے کپڑے استری کرنا، سب بھائی کے اوپر تھا۔ بھائی نے مجھے ماں باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ میری اسکول کی پیرنٹس میٹنگ میں میرا بھائی ہی جاتا تھا۔ اسکول کے بعد بھائی نے ایف ایس سی کروائی، اس کے بعد بی اے میں ایڈمیشن لے دیا۔ میں گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ بی اے کے امتحان دینے کے بعد میرا سی ایس ایس کرنے کا ارادہ ہے۔ بھائی بھی چاہتے ہیں کہ میں خوب پڑھوں اور ان کا نام روشن کروں۔ اب تک میں اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی فیس آدھی کرواتی آئی ہوں۔ وہ اور ابا میری تعلیم کے حق میں رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کو بھی خواب پورے کرنے کا حق ہے۔ وہ کہتے کہ جب
ایس پی بنو گی تو میں فخر سے کہوں گا کہ میری سکینہ فلاں علاقے کی ایس پی ہے۔ محلے کی زبیدہ خالہ اکثر ہمارے گھر آتی رہتی، وہ محلے میں پرانی رہنے والی ہیں، ان کی میری اماں سے گہری دوستی تھی۔ خالہ اب کی بار کسی خاص سلسلے میں چکر لگا رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا، اے بیٹا اپنے بھائی کو شادی کے لیے منا لو نا۔ میں نے ایک بار بات کی ہی تو بھائی نے صاف منع کر دیا۔ خالہ نے کہا، اے ہے وہ تو ہے ہی سیدھا، کل کو تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، وہ اکیلا رہ جائے گا، کسی طرح اسے شادی کے لیے راضی کرو بیٹا، ساری عمر پڑی ہے، اکیلے عمر کاٹنا آسان نہیں ہوتا میری بچی۔ مجھے خالہ کی باتیں ٹھیک لگیں، میں نے پھر سے رات کے کھانے کے دوران بھائی سے بات کی، ایموشنل بلیک میل کر کے بھائی کو نیم رضامند کر لیا۔ بھائی کو ڈر تھا کہ جانے کیسی لڑکی آئے، اگر وہ تمہیں قبول نہ کر سکی پھر مسئلے ہوں گے۔ ارے بھائی، کل کی آئی لڑکی کے لیے میں اپنی بہن کو تو نہیں چھوڑ سکتا، جس کی ذمہ داری ابا میرے کندھوں پر ڈال گئے ہیں۔ میں نے انہیں قائل کیا، بھائی کبھی تو میری شادی بھی ہونی ہے نا، میں نے کون سا آپ کے گھر رہنا ہے۔ آخر کار بھائی کی رضامندی پر میں نے یہ خبر خالہ کو سنائی اور بھابھی ڈھونڈنے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی دے ڈالی۔ وہ خوشی خوشی رضامند ہو گئیں۔ انہوں نے بیوہ کی بیٹی دیکھ رکھی تھی، وہ بھی ہماری طرح سفید پوش لوگ تھے۔ ہفتے کے اندر اندر انہوں نے بات چلائی، جیسے وہ بھائی کی ہاں کے ہی منتظر تھے۔ لڑکی والوں کو بھی ہمارا گھر پسند آیا تھا۔ اکیلی بیوہ کیا چھان بین کرواتی۔ ان کے شوہر کے ساتھ میرے ابا کام کرتے رہے تھے، اس وجہ سے وہ بھائی کو جانتی تھی۔ جب خالہ کو پسند تو ہم بہن بھائی نے بھی حامی بھر لی۔ ہم نے جلدی جلدی تیاریاں کیں۔ بھائی کا اور میرا پہلا تجربہ تھا۔ بھائی شادی کے قریب کے دنوں میں بوکھلائے بوکھلائے پھرتے، اس لیے ہم نے اب معاملات میں زبیدہ خالہ کو ہی آگے رکھا۔ محلے کے لوگوں کے ساتھ جا کر میں اپنے بھائی کی دلہن بیاہ لائی۔ وہ اتنی خوبصورت تھیں جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو۔ بھابھی بہت اچھی تھی، وہ بھائی کا اور میرا خاص خیال رکھتی تھیں۔ بھائی کے سارے خدشات بھی دور ہو گئے، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے پٹیاں پڑھائیں کہ تمہاری بھابھی آئے گی، بھائی تم سے دور ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ نند کے رہتے تمہیں گھر میں کبھی سکون میسر نہیں ہوگا، وہ ہر وقت تمہیں نیچے لگائے رکھے گی۔ ان کی امی بھی ہم سے ملنے آتی رہتی تھیں، ہم دونوں مل کر رہتیں۔ بھائی پہلے کی طرح اب بھی رات گھر سے باہر نہیں رہتے تھے، کوئی کام بھی ہو تو وہ منع کر دیتے، اکیلی عورتوں کو چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتے تھے۔ آج کل کا تو ماحول بھی خراب ہے، ابا بھی یہی کہتے کہ ایسی نوکری کرو کہ رات گھر میں ہی گزارو۔ کالج کی پڑھائی ختم ہوئی تو میں نے CSS کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ بھائی کے گھر ننھا مہمان آنے والا تھا، ہم اب بہت خوش تھے۔ میں بھابھی کو پاؤں نیچے نہ اتارنے دیتی، ان کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی، وہ انکار کرتی رہ جاتی، میں بھی دودھ پلا کر چھوڑتی تھی۔ 9 مہینے میں نے اور بھابھی نے بچے کا نام سوچتے ہی گزارے تھے۔ ہمارے بچپنے پہ بھابھی مسکرا کر رہ جاتی۔ آخر کار بھابھی نے فیصلہ کیا کہ بیٹا ہوا نا تو نام ابراہیم رکھا جائے گا، جو بھائی کی پسند کا تھا، اور اگر بیٹی ہوئی نا تو نام عمل ہوگا، جو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ گرمیوں کے سخت گرم دن تھے، ہم دونوں گھر میں ہی تھیں۔ بھائی ہمیں جلدی واپس آنے کا کہہ کر نکلے، انہیں بجلی والوں نے ایک جگہ تاریں ٹھیک کرنے کے لیے بلایا تھا، وہاں کرنٹ لگ گیا، وہاں کے لوگ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اچانک موت کی خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ بھائی کے انتقال نے ہم دونوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے لگا میں دوبارہ یتیم ہو گئی ہوں، مجھ سے میرے ماں اور باپ دونوں دوبارہ چھین لیے گئے ہوں۔ اللہ نے بھائی کی وفات کے 20 دن کے بعد ہی انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ سرکاری ہاسپٹل میں ننھے ابراہیم نے آنکھ کھولی، یہ نام بھائی کا پسندیدہ تھا۔ ابراہیم ہو بہو بھائی کی کاپی ہے۔ اب مشکل وقت میں بھابھی کی امی ہمارے پاس آ کر رہنے لگی تھیں، اکیلی گھر میں ہم ڈر نہ جائیں۔ گھر کی روٹی کے لالے پڑنے لگے تھے، جمع پونجی ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے نوکری کا کہا تو بھابھی نے ڈانٹ دیا، نہیں ماحول اچھا نہیں ہے۔ بھائی کے محکمے والوں نے آ کر خبر تک نہ لی، حادثے کی صورت میں ملنے والے پیسے بھی خود ہی کھا گئے۔ جب کوئی چارہ نہ بچا تو میرے بھائی کے مرنے کے بعد بھابھی میک اپ بیچنے لگی تاکہ گھر چلا سکیں۔ کسی طرح بھوک تو مٹانی تھی، چھوٹے بچے کے 1000 طرح کے اخراجات ہوتے ہیں۔ 2 ماہ تک ہم نے برے حالات دیکھے، لیکن پھر بھابھی کا کام چلنے لگا۔ باہر کی عورتیں انہیں بلانے لگی تھیں، ان کا روزگار بہت اچھا چل پڑا تھا۔ زبیدہ خالہ سے جو پیسے ادھار لیے تھے وہ بھی واپس کر دیے۔ بھابھی نے خالہ سے بات کی کہ میرے لیے اچھا رشتہ دیکھیں۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا، اگر تمہارے بھائی کی طرح میں بھی اچانک چلی گئی تو؟
میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ ان کی بہن کو کس بھروسے چھوڑ کر آئی ہوں؟ میں نے ایموشنل ہو کر ہاں کر دی تو زبیدہ خالہ رشتے دیکھنے لگیں۔ اس بار وہ کافی سستی دکھا رہی تھیں۔ کہتی، ارے بھائی، لڑکی کا معاملہ ہے، دیکھ بھال کر کرواؤں گی۔ کل کو اوپر جا کر تمہارے بھائی اور باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو؟ اب بھابھی ہر ماہ لاکھوں کا میک اپ بیچتی۔ اس نے ایک ہی مہینے میں میرا جہیز بھی بنا لیا۔ محلے کی عورتیں باتیں بنانے لگی تھیں کہ ضرور کوئی غلط کام کرتی ہے تبھی اتنی جلدی امیر ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا کہ وہ بھابھی سے جلتی ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم غریب کے غریب ہی رہیں۔ جب روٹی کے لالے پڑ رہے تھے تب یہ عورتیں کہاں تھیں؟ بھابھی کبھی بھی جاننے والیوں کو میک اپ کا سامان نہیں دیتی تھی، وہ دور کے لوگوں کو ہی بیچتی، کہتی کہ محلے کی عورتیں پیسے نہیں دیتی۔ مجھے اپنی بھابھی پر پورا بھروسہ تھا۔ بھابھی سے پوچھ کر میں نے CSS کے لیے فارم بھر دیا۔ تحریری پرچوں میں شاندار کامیابی کے بعد انٹرویو کی منتظر تھی۔ اسی دوران ایک دن ہمارے گھر پولیس آئی اور بھابھی کو گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام تھا کہ ان کے پاس جو بھی میک اپ جاتا ہے اور جو عورت لگاتی ہے اس کا شوہر مر جاتا ہے۔ میری بھابھی رونے لگی۔ عورتیں اکٹھی ہو گئی تھی، سب جھانک جھانک کر دیکھنے لگیں کہ آخر پولیس کیوں آئی ہے۔ میرے ابا کا محلے میں بڑا نام تھا، ان کے گھر پولیس آنا سب کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ مجھے یہ الزام لگا اور میں نے بھابھی کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ میک اپ اندر سے نکال لیا، اور جیسے ہی میں نے میک اپ کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں ہر عورت کے سر کے چند بال تھے۔ میں نے حیرت سے بھابھی کو دیکھا، وہ نظریں جھکا گئیں۔ وہ بے قصور تھیں، لیکن محلے والوں نے یہی کہا کہ اچانک پیسے آنے لگے، ضرور یہ شامل ہوگی۔ ان کی گواہی نے کیس بھابھی کے مزید خلاف کر دیا۔ ہمارا روکنا کسی کام نہ آیا۔ پولیس بھابھی کو لے گئی تھی۔ میں نے بھتیجے کو سینے سے لگایا۔ میں اکیلی عورت ذات کہاں تھانے کے چکر لگا سکتی تھی؟ تھانہ کسی شریف کے جانے کی جگہ تو نہیں ہے، وہاں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر بھائی زندہ ہوتے تو ہمارے گھر کے حالات کچھ اور ہی ہوتے۔ محلے کی عورتیں ہمدردی کرنے کو آتی تھیں، وہ مسکے لگا کر اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتی کہ آخر بھابھی نے ایسا کیوں کیا۔ اکثر مجھ سے ہمدردی جتاتی کہ اتنے شریف لوگوں کو کیسی چالاک بہو ملی، محلے میں بدنام کروا کے رکھ دیا۔ میں لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ بھابھی کی امی شرمندگی سے اپنے گھر کو چلی گئیں۔ ایک واحد زبیدہ خالہ تھیں جن سے مجھے امید تھی، انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ وہ کہتی، ارے پہلے کی بات اور تھی، اب کیا معلوم بھابھی کے ساتھ رہتی تم بھی اس کام میں شامل ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ مجھے بچپن سے جانتی تھیں، وہ بھی شک کر رہی تھی۔ انہوں نے میرا رشتہ کروانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ بھابھی کو پھنسایا جا رہا ہے، ورنہ ان جیسی سیدھی سادھی عورت کہاں کالے جادو کے چکر میں پڑتی ہوگی۔ انہیں کیا ضرورت میک اپ کے بدلے کچھ اور کام کرنے کی۔ گھر میں آمدنی کے ذریعے بند ہوئے اور میں نے اسکول میں ٹیچنگ کرنے شروع کر دی۔ بھابھی کی امی کو واپس گھر لے آئی تاکہ وہ بچے کو سنبھال سکیں۔ اب باہر کی ٹھوکریں کھانا مجبوری بن گئی تھی۔ زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد بھابھی کی خیریت پتہ کرنے میں تھانے چلی گئی۔ اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں بھابھی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ رو رو کر انہوں نے اپنا حال برا کر لیا تھا۔ انہیں بری عورتوں کے ساتھ قید کیا گیا جو انہیں کہہ رہی تھی کہ وہ آزاد تو کروا دیں لیکن انہیں کچھ دینا پڑے گا۔ اس کچھ کا مطلب بہت کچھ تھا۔ پولیس میں لیڈی کانسٹیبل نے ان پہ تشدد کیا تھا۔ میں نے منت کر کے کچھ پیسے دے کر ان سے ملنے کی اجازت لی۔ بھابھی نے بتایا کہ میں نے صرف 2 عورتوں کا میک اپ کیا تھا، وہ بڑے گھر کی تھیں جن کے شوہر مرنے کے الزام میں یہ مجھے یہاں لائے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بال کیسے میک اپ کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم میری فکر چھوڑو، میرے بیٹے کا خیال رکھو، یہاں تھانے نہ آیا کرو۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں بھابھی کو ان کے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دوں۔ میں غریب بندی کوئی وکیل کرنے سے رہی، اب یہ معاملہ کورٹ تک چلا گیا تھا۔ پہلا خیال آیا کہ گھر بیچ دوں، بھابھی نے منع کر دیا۔ جو رشتے والے آنے تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ میں نے سارے جہیز کا سامان بیچ دیا۔ اب یہ سامان بیکار ہی تھا۔ ان پیسوں سے ہلکا سا وکیل کیا۔ اچھا وکیل کرنے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے تھے۔ اسی دوران میرے انٹرویو کی کال آ گئی۔ انٹرویو دینے کے بعد میں نے اسکول کی نوکری جاری رکھی تھی۔ اس ماہ عدالت میں پہلی پیشی تھی۔ جو رقم وکیل کو دی تھی وہ صرف پہلی پیشی کے لیے تھی، دوسری پیشی پر مزید رقم مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ۔
پہلی پیشی پر میری دعائیں رنگ لے آئیں، معاملہ اگلی پیشی پر ملتوی ہو گیا، ورنہ ان کا وکیل اور کیس مضبوط تھا۔ بے شک وہ لوگ جھوٹے تھے، ان کے کسی اپنے نے ہی ان کے بیٹے کو مارا تھا۔ اگلی پیشی اگلے ماہ ہونی تھی۔ میرے پاس تھوڑا وقت مزید تھا۔ میں نے اور بھابھی کی امی نے چند سونے کی چیزیں بیچ دیں تاکہ وکیل کو مزید فیس دی جائے۔ سی ایس ایس کا انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا تھا۔ میرے پسندیدہ محکمے میں نام آ گیا تھا۔ ایک طرف خوشی کی خبر تھی تو دوسری طرف ڈر تھا، کیونکہ بھابھی کی دوسری پیشی کی تاریخ قریب تھی۔ لیکن بھابھی نے کہا، نہیں، تمہیں ٹریننگ پر چلے جانا چاہیے۔ میں بھی کچھ سوچ کر چلی گئی کہ اگر میں موقع چھوڑ دیتی تو شاید کبھی بھابھی کو بے گناہ ثابت نہ کر پاتی۔ ٹریننگ کے بعد واپس آئی تو بھابھی کی امی نے روتے ہوئے گلے لگا لیا۔ بھابھی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ وکیل ناکام ٹھہرا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سب کا ماننا تھا کہ انہوں نے جادو کیا ہے۔ محلے والوں نے باتیں بنانی شروع کر دی تھیں۔ ہم نے گھر کو تالا لگایا اور کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے میرے ہی علاقے میں ایس پی کی سیٹ مل گئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اچھا وکیل کیا اور کیس ری اوپن کروایا تھا۔ اس بار ہماری طرف قابل وکیل تھا، جنہوں نے کم عمری میں ہی اپنے لیے کئی سارے کیس جیتے تھے۔ میرا کیس لینے پر جب وہ راضی ہوئے، مجھے آدھی جیت کا وہیں سے یقین ہو گیا۔ شک کی بنیاد پہ جیسے بھابھی نے بتایا تھا کہ دونوں دلہنوں کی بھابھیوں نے بھابھی کو بلایا تھا، میں نے تفتیش کے لیے دلہنوں کی بھابھیوں کو تھانے بلایا۔ انہیں 2 گھنٹے کسٹڈی میں رکھنے کے بعد جیل کی سلاخیں دیکھ کر ہی وہ سچ بولنے لگیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ اگر آپ لوگوں نے مزید جھوٹ بولا تو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سزا دلواؤں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جرم آپ ہی لوگوں نے کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی نندوں سے جلتی تھیں۔ ان کی نندوں نے ان کی زندگیاں عذاب بنا رکھی تھیں، ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی پھر رہی تھی۔ پھر ان کا رشتہ بڑے گھر میں ہوا تو دونوں دوستوں نے مل کر کالا جادو کروانے کا سوچا اور پھر سارا الزام میک اپ والی پر لگا دیا۔ گھر والوں میں سے کسی کا شک ان پر نہیں گیا، سب نے اس میک اپ والی پر ہی شک کیا۔ اگر میں انہیں کسٹڈی میں نہ رکھتی تو ان کا جرم آج بھی سامنے نہیں آنا تھا۔ یہ سارا مشورہ اس قابل وکیل کا تھا۔ ان کا سارا جرم ریکارڈ ہو گیا۔ کیس کی پہلی سنوائی پر ہی جب سچ سامنے آیا تو عدالت نے انہیں ڈبل سزا دی اور بھابھی کو باعزت بری کر دیا۔ بھابھی کتنی ہی دیر تک مجھے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر روتی رہیں، اور وکیل کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کیس جیتنے میں ہماری بڑی مدد کی۔ بھابھی کو لے کر میں پرانے محلے میں آ گئی۔ سب لوگ شرمندہ تھے، جو پہلے بھابھی کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور مجھ پر شک کر رہے تھے۔ وہی لوگ اب بھابھی سے میری تعریفیں کرنے لگے۔ جو کچھ دن پہلے رشتے سے منع کر چکے تھے وہ دوبارہ رشتہ لانا چاہتے تھے۔ بھابھی نے سب کو معاف کر کے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ میرا ایسے لوگوں میں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ زبیدہ خالہ بھی معافی مانگنے آئیں۔ بڑی بزرگ ہونے کے ناطے ہم سب نے انہیں معاف کر دیا۔ برے وقت میں سب نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا تھا۔ میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے شعبے سے منسلک تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ ابراہیم 1 سال کا ہو گیا تھا۔ ابا کے گھر کو نئے سرے سے عالی شان تیار کروایا تھا۔ بھابھی کو میں نے کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ وہ اور ابراہیم اب میری ذمہ داری ہیں۔ ایک دن واپسی پر بھابھی نے مجھے کہا کہ تم نہ آتے وقت کچھ چیزیں لے آنا، کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا کوئی رشتے والے آئے ہوں گے۔ کل ہی بھابھی کو آخر اجازت دی تھی کہ وہ دیکھ لیں رشتہ، لیکن لوگ اچھے ہونے چاہیے۔ ابراہیم کا کیک اور چند چیزیں لے کر گھر گئی تو لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھابھی کے ساتھ میں بھی چائے کا سامان اور دیگر لوازمات کے ساتھ اندر گئی۔ وکیل صاحب اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مجھے خاصی حیرت ہوئی۔ وہ لوگ میرا رشتہ لے کر آئے تھے اور جاتے ہوئے انگوٹھی بھی پہنا گئے۔ وکیل صاحب کی ایمانداری سے میں پہلے ہی متاثر تھی۔ اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ بھابھی شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اس گھر کو چھوڑ کر جانا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تھی کہ میں شادی کے بعد بھی اپنے بھتیجے اور بھابھی کا خرچ اٹھاؤں گی۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بھابھی نے انکار کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا، بھابھی آپ خاموش رہیں، یہ میرا اور میرے بھتیجے کا معاملہ ہے۔ جب وہ کمائے گا نا مجھے واپس کر دے گا۔ ایک ہی رشتے کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ ایک میری بھابھی ہے جنہیں میرے جہیز اور شادی کی فکر لگی رہتی ہے، اور دوسری طرف وہ بھابیاں تھیں جو اپنی نندوں کے سہاگ ہی کھا گئیں۔ میرے شوہر بہت اچھے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی بار جب تم مجھے ملنے آئی نا تو میں تمہیں پہلی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ پھر صحیح موقع کے انتظار میں تھا۔ بھابھی کے کیس کے بعد ایک بار میں گھر بھی آیا تھا اور
تمہاری بھابھی سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم رضامند نہیں ہو رہی ہو، جیسے ہی رضامندی دو گی وہ فوراً بتا دیں گی، اور تمہارے ہاں کرتے ہی میں فوراً رشتہ لے آیا۔ میں کافی حیران ہوئی، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہوں گے۔ یہ ان کی لو میرج تھی۔ یہ انکشاف میرے لیے خوشی کا باعث بنا۔ میری ساس سلیقے مند اور باشعور خاتون تھی۔ میری جاب سے گھر میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کافی بے گناہ غریب لوگوں کی میں اور میرے میاں مدد کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 21 سال گزر گئے۔ آج ہم سب ابراہیم کی پاسنگ آؤٹ پر جا رہے تھے۔ ابراہیم پاک فوج کا شیر جوان بن چکا ہے۔ آج سے اس کے کندھوں پہ وطن کی ذمہ داریاں آ جانی ہیں۔ بھابھی کے گزر جانے کے بعد وہ اب میرے ہی پاس رہ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔